اس سے یا تو آپ کی آکسفورڈ کی فیسیں بھرنے لگی، یا بیرونی ملک جائیدادیں بھرنے لگی، یا بڑے بڑے محلات بننے لگے، یا فیک اکاؤنٹس میں پیسہ بھرتا گیا۔ تو جو قوم کے اوپر پیسہ لگنا تھا اس کو تو آپ نے اپنی شاخ خرچوں کے اوپر لگایا۔ ابھی جو حادثاتی چیئرمین گفتگو کر رہے تھے، 1 سال کی عمر میں یہ بھی ڈائریکٹر بنے تھے کمپنی کے، لیکن اگر سوال کرے تو غصہ کر جاتے ہیں۔ پہلے میں آؤں گا کہ جو ان کا سوال ہے کہ موجودہ دور میں کیا ہوا، میں اس کے اوپر آؤں گا۔ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ انہوں نے کیا تھا، روٹی کپڑا مکان سب قوم سے چھین لیا۔ آج پاکستان کے اندر سب سے پہلے اسلامی فلاحی ریاست کا جو کنسیپٹ ہے، سب سے پہلے اپنے عام لوگوں کو ریاست نے سینے سے لگایا۔ جو ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں میں لوگ مزدوری کے لیے جاتے تھے، ان کے سر پہ چھت نہیں ہوتی تھی، وہ ٹنڈے فرش پہ سڑک پہ سوتے تھے، ان کے لیے پناہ گاہوں کا قیام کیا گیا۔ پاکستان کے اندر جو صحت ان کی وجہ سے تباہ تھی، آج عمران خان نے ہر پاکستان کے اندر ہر خاندان کو 7,20,000 روپے کا انصاف کارڈ مہیا کر دیا، اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مکان کا وعدہ انہوں نے کیا تھا، عمران خان نے 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ اسلام آباد سے آغاز کر لیا، کوئٹہ میں شروع کر دیا، پاکستان کے تمام صوبوں میں اور مختلف شہروں میں اس کا آغاز ہو گیا، جو آپ کا وعدہ تھا، اور آپ نے وہ چھت بھی چھین لی۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جس طرح پی آئی اے، سٹیل مل، پاکستان پوسٹل سروسز، تمام ادارے انہوں نے تباہ کر دیے تھے، کرپشن کی نظر کر دیے تھے، فیک اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ جاتا گیا۔ وہ سارے ادارے آج اپنے قدموں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اب ذرا میں چند سوال کروں گا۔ سوال پہلا یہ ہے کہ سندھ میں آپ کی کافی عرصے سے حکومت ہے، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ غربت سندھ کے اندر ہے۔ وہ کس وجہ سے ہیں؟ پیسہ جو غریب کے اوپر لگنا تھا وہ آپ کی جیبوں میں چلا گیا۔ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے زیادہ بند سکول، نان فنکشنل سکول، رپورٹ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ سندھ کے اندر موجود ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت صرف تر کے اندر ان کی جہاں پہ حکومت ہے، پچھلے 11 سال سے حکومت میں ہے، تر کے اندر جو ان کی جمع شدہ رپورٹ ہے کورٹ کے اندر، اس میں 2 سال کے اندر 1470 بچے جو ہے وہ بلک بلک کے مر گئے بھوک اور افلاس سے۔ لیکن جب وہ مر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہی صاحب جو ابھی گفتگو کر رہے تھے، یہ وہاں پہ جشن منا رہے تھے، وہ یوتھ فیسٹیول آپ کو یاد ہوگا۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ اس وقت رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کی جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ ہے۔ پاکستان کے اندر صحت کا نظام وہ تو چھوڑے، ابھی کراچی کے اندر جو معصوم بچی غلط انجیکشن لگنے سے بلک بلک کے اور جس بے دردی سے اس کو میں کہوں گا مارا گیا، وہ ان کے صوبے میں ہوا۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ 7 شریف میں جب بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کا حلقہ ہے، لیکن ان مریضوں کو، ان انجرڈ لوگوں کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس اسٹریچر نہیں ہے، وہاں پہ اسٹریچر نہیں ہے، وہاں پہ ان کے لیے ایمبولینس لے کے جانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان کے صحت کی حالت کر دی۔ انہوں نے وہاں پہ غربت، افلاس، بھوک، صحت تباہ، تعلیم تباہ، علاج تباہ، سڑکیں تباہ، اور سڑکیں جن کو ٹھیکے دیے جاتے تھے، جو میری منسٹری کے اندر بھی میں ساری چیزیں آپ کے سامنے لایا تھا کہ اس میں فیک اکاؤنٹس میں پیسہ جاتا تھا، جو لاڑکانہ پیکیج، مطلب اپنے حلقے کا پیسہ بھی معاف نہیں کرنا، لاڑکانہ پیکیج کا بھی اے ڈی بلوچ کو اور جن کو دیا گیا تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں جاتا گیا۔ یہ تو ان کی حالت ہے۔ لیکن آج جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی بنانی ہے، یونیورسٹی کے اوپر غصہ، جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے ایک بہترین پیکیج لے کے آنا ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی غصہ۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ غصے کی اصل وجہ کیا ہے۔ بھٹو ہاؤس کا جو انچارج تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ اور جب کورٹ میں بات ہو رہی تھی تو ٹی وی کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے، وہ فرما رہا ہے کہ میں تو غریب بندہ ہوں، غریب کا کون پوچھتا ہے۔ تو کہا گیا کہ وہ نوڈیرو والے کہاں ہیں۔ اب اس بیچاری نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ فیک اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آ رہا تھا۔ یہ فالودی والا، یہ ریڑے والا، یہ غریب دکاندار جن کے اکاؤنٹس میں اربہ روپے آ رہا تھا، وہ کس چیز کا روپے تھا؟ سندھ کی ایجوکیشن، سندھ کی صحت، سندھ کا انفراسٹرکچر سب تباہ۔ پاکستان کے اندر جو قرضوں کی بات کی،
کل اسد عمر صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ان کے دور میں انہوں نے قرضہ دگنے سے بھی زیادہ کر دیا، وہ پیسہ پوچھنا چاہیے۔ ہمارا تو سارا سوال ہے، کل میں نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا یہ سارا جو غم و غصہ ہے وہ ایک وجہ سے ہے۔ میں نے ایک مختصر جملے میں بتا دیا کہ ابو بچنے والے نہیں ہیں، جتنی بھی آپ تحریکیں چلا سکتے ہو چلا لو۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں لات چلاؤں گا، جتنی لاتیں چلانی ہے چلا لو، لیکن احتساب ہوگا، کیونکہ پاکستانی قوم سے عمران خان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لا کے پاکستانی قوم کے اوپر لگانا ہے۔ یہ احتساب ہو کے رہے گا۔ یہ جو فیک اکاؤنٹس میں پیسہ ہے، اب ذرا جواب دے دیں، اس میں کیا ہے غصے کرنے کی؟ آپ دھمکا کیوں دیتے ہیں؟ ابھی بھی ایک دھمکی دے کے گئے ہیں کہ پاکستان اس سے ٹوٹ سکتا ہے۔ پاکستان قیامت تک تا ابد قیام تک پاکستان آباد رہے گا انشاءاللہ، تا قیامت تک رہے گا۔ اس میں 10 لاکھ لوگوں کی شہداء کا خون شامل ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا اور بنے گا، اور یہ اس لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت تک آباد رہے گا۔ اگر خطرہ ہے تو نہ اسلام خطرے میں ہے، نہ پاکستان خطرے میں ہے، خطرہ ہے زرداروں کو، اور یہ جو ایسے ٹھیکیدار ہیں ان کو خطرہ ہے۔ خطرہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ملک کو لوٹا تھا۔ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم پاکستان بھی بدلیں گے۔ پاکستان کے اندر انشاءاللہ جس طرح ادارے پروگریس کر رہے ہیں، جس طرح کے انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہو رہے ہیں، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اوپر اگر آپ کی قیادت نیک ہو، مخلص ہو، عوام کا سوچے، عوام کے اوپر پیسہ لگائے، اپنی جیبیں نہ بھرے، تو پھر ملک بھی ترقی کرے گا اور قوم بھی خوشحال ہوگی۔ لیکن یہ تو ہم پوچھیں گے کہ آج جو پاکستان کے اندر غریب سے غریب تر ہوتا گیا، جو پاکستان کا صحت، پاکستان کا تعلیم، پاکستان کا انفراسٹرکچر، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں آپ کی وجہ سے ہوتی رہی۔ بڑا بحال باہر کس کے مال ہے، کس کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے جواب نہیں دیں گے، غصہ کریں گے کبھی اداروں کے اوپر، کبھی عمران خان کے اوپر، عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دے دیا، عمران خان نے وہ کیوں بولا۔ جواب تو آپ نے دینا ہے، سادہ سا جواب دینا ہے۔ ہم اپنی پرفارمنس کا جواب دہ ہیں، قوم نے منتخب کیا ہے، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اور یہ حادثاتی چیئرمین کو میں پھر آخر میں کہوں گا کہ ابو بچنے والے نہیں ہیں، ایسی اپنا مستقبل تباہ نہ کرے، اور یہ لاتے چلانے والا سلسلہ جو ہے، جتنی لاتے چلانی ہے چلا لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا مراد صاحب یہ بتائیں کہ ساؤتھ ایشیا کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں تمام ممالک جو ہیں ان کی ڈیٹیل دی گئی کہ ڈیولپمنٹ کنٹریز کہاں پہ ہیں۔ یہاں پر ایک پاکستان کا بھی صوبہ ہے صرف سندھ، جس کو 6 نمبر پہ رکھا گیا، اور حیدرآباد جو انڈیا کا ہے وہ 7ویں نمبر پہ ہے۔ بچوں کے مرنے کی آپ نے بات کی، اگر وہ رپورٹ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں 2000 بچے مرے ہیں اور چین میں 800 بچے مرے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے معاشی پالیسی کی بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسد عمر کو، جسے آپ پی ٹی آئی کا ذہن کہتے تھے، اس کے جانے کے بعد کیا پی ٹی آئی کا دماغ جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہر طرف مہنگائی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، گیس کی قیمتیں آپ نے 143% بڑھائی، 80% دوبارہ منظوری دے دی، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ تھر کے اندر جو واقعات ہوئے کہ بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، پانی نہ پینے کی وجہ سے، وہ سب کے سامنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی خیبر پختونخوا، کوئی پنجاب، کوئی بلوچستان سے یہ واقعات آپ کے سامنے نہ آئے ہوں گے، اور اللہ کرے کہ نہ ہو، تھر کے اندر بھی نہ ہو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوکس کریں وہاں پہ۔ دوسری بات یہ کہ حیدرآباد کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے یونیورسٹی بنانے کا کہا، لیکن سندھ کے اندر جو میں نے بات کی ہے، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جو میں نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رپورٹ ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو غربت ہے وہ سندھ کے اندر ہے، اس لیے کہ جو پیسہ ان کے اوپر لگنا تھا وہ ان کی جیب پہ چلا گیا۔ تیسری بات، کل یہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کسی وزیر کو نکالا، دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ابو کے کرپشن بچانے کے لیے ایک وزیر اعظم چلا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے دور میں کرپشن، ان کے والد کی کرپشن کا دفاع کرتے ہوئے خط لکھ کے نہیں لکھنا، سوئس اکاؤنٹس بھرے ہیں، اور باقی تو چھوڑے، جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو آپ کو وہ چیزیں بھی یاد ہوگی، وہ نیکلیس کہاں چلا گیا، اس پہ کسی کو نہیں نکالا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کا نندی پور پاور پروجیکٹ کس کو یاد نہیں ہے، وہ کہاں تک پہنچ گیا۔ رینٹل پروجیکٹ کس کو یاد نہیں ہے، کوئی راجہ رینٹل کے نام سے بھی اس میں پہچانا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، ان دنوں میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، عجب کرپشن کی غضب کہانیاں، عجب کرپشن کی غضب کہانی، وہ آج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کا ایک سیریل چلتا تھا، ہر روز ہر رات کو آپ دیکھتے تھے کہ ایک کرپشن کا نیا اسکینڈل آ رہا ہے، عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ تو ان کی جتنی وزارتیں، حج کو بھی معاف نہیں کیا، ان کا وزیر حج اسکینڈل میں بھی چلا گیا تھا جیل کے اندر، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آج پاکستان بدلا ہے،
مجھے کیوں یقین ہے, پاکستانی قوم کو کیوں یقین ہے کہ لیڈر مخلص ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پرفارمنس میں نہیں مانگنی ہے. ہمارے جو یہاں پہ وزیر ہے وہ کوئی یہاں پہ جھنڈے لگانے اور تمغے پہننے کے لیے نہیں آئے. وہ ملک کو بدلیں گے. عمران خان اپنے بیٹنگ لائن بھی چینج کریں گے اور اس کا پوچھ گچھ بھی ہوگا. کرپشن کے اوپر کوئی نہیں جائے گا. بالکل. اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جو فائنانس بل آیا, جو فائنانس بل آیا, سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے حوالے سے جو ٹیکسز کی آپ نے بات کی وہ ہو گیا تھا فیصلہ. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی کہ یہاں پہ مہنگائی, بے روزگاری, اس سے تو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ کیا جس انداز سے میں نے احسن اقبال سے پچھلی گورنمنٹ جب ان کی تھی میں نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری کی تعداد کتنی ہے. ان کو اپنی مردم شماری کا پتہ نہیں تھا کہ لوگ کتنے ہیں, تو بے روزگاروں کا کتنا پتہ ہوگا. پاکستان لوگوں کے دنیا کے اندر نوجوان, تربیت یافتہ نوجوان آتے ہیں ملک کو سنبھالنے کے لیے. پاکستان کے اندر جو انہوں نے رپورٹ اس وقت شیئر کی تھی اس میں بے روزگار آتا تھا. یہ کس طرح بڑھے گا کہ آپ کا ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع ہو گیا. آپ کے آج جو پرائم منسٹر صاحب چائنا جا رہے ہیں, پہلی مرتبہ آپ غربت کے خاتمے کا پروگرام اس میں شامل کر رہے ہیں. سی پیک کے اندر آپ اپنا ایگریکلچر شامل کر رہے ہیں, آپ اپنا اس کے اندر ہیلتھ شامل کر رہے ہیں, آپ اپنے ایجوکیشن شامل کر رہے ہیں. یہی تو اصل ترقی ہوگی جب یہ انویسٹمنٹ آئے گی, جب آپ اس کو سی پیک کا بھی حصہ بنائیں گے, جب آپ اس کی لوگوں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو خود بخود روزگار بھی آئے گا. جب آپ جو کرپشن تھا اس کو روکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام کے اوپر جو ان سے پیسہ نکالیں گے, جو یہاں پہ پرچے لہرا کے آتے ہیں, ان سے پیسہ نکالیں گے تو تبھی تو مہنگائی ختم ہوگی. اسی طرف ہم جا رہے ہیں, ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. کس چیز کی دیکھیے بالکل تمام جو انفارمیشن ہے بالکل پارلیمنٹ کے اندر بھی شیئر کی جائے گی. پارلیمنٹ کے اندر ہم روزمرہ کی بنیاد پہ یہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ 6,000 ٹریلین سے 30,000 ٹریلین تک یہ قرضہ کیوں گیا. ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج ان کی کیبنٹ میٹنگ ہوئی, کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد جو ان کا ترجمان تھا وہ پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اتنے ٹریلین ہمارا NFC شیئر بنتا ہے. یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں کہ ہر سال آپ کو اتنا شیئر ملتا تھا تو ذرا یہ بھی بتائیے کہ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا, کون سے کتنے لوگوں کو آپ نے تعلیم دی. آپ کے تو سکول بند ہو رہے ہیں. گو سکول سب سے زیادہ سندھ کے اندر, سکول جو بند پڑے ہیں سب سے زیادہ سندھ کے اندر, جہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہے سب سے زیادہ سندھ کے اندر. صحت کا تو میں نے بتا دیا کہ وزیر اعلیٰ کے حلقے کی یہ صورتحال ہے, غربت سب سے زیادہ وہاں پہ. تو سوال تو کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین بھی دلاتے اپنے قوم کو کہ عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ کہ جس طرح اسلامی فلاحی ریاست پہ آپ غصہ نہ کریں, یہ ہماری سوچ ہے. انصاف ہوگا, تعلیم عام ہوگی, علاج ہوگا سب کے لیے, صحت انصاف پروگرام شروع ہو گیا, غریبوں کو چھت مہیا کرنے کا پروگرام شروع ہو گیا. ابھی جو پرائم منسٹر صاحب آج بھی جا رہے ہیں, جو یہ معاہدے ہو رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا ایگریکلچر, آپ کا ہیلتھ, آپ کا ایجوکیشن یہ بھی ترقی کرے گا, لوگوں کو جابز بھی ملیں گے, پاکستان اس مشکل وقت سے نکلے گا. وزیر اعظم کی جانب سے جو بیان آیا اس پر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے, اس پر کوئی سرکاری سطح پر وضاحت آئے گی, کوئی معافی آئے گی, یا آپ ڈٹ کے ہیں اس پہ سائبہ والے؟ نہیں, کیا سٹیٹمنٹ ہوا تھا وزیر اعظم وہ تو انسان کے منہ سے, زرداری کے منہ سے نثار کوڑوں کا بھی آپ نے سنا ہوگا, اس طرح نکل, اس میں کیا ہے, تو کوئی گالی تو نہیں ہے. یہ کہ ہیلتھ پر آپ نے 12 ارب روپے کی کٹوتی کی ہے. پاکستان میں آ رہا ہے, اگلے ہفتے آئے گا پاکستان آ رہا ہے, $200 ارب آپ نے واپس لانے کا کہا تھا, وہ کب آئے گا؟ بالکل پہلی دن یہ جو شور مچ رہا ہے نا, انہی پیسوں کو بچانے کے لیے مچ رہا ہے. میں نے اس لیے کہا نا کہ جتنی لاتیں چلانی ہے چلا لو, پیسہ واپس آئے گا اور قوم کے اوپر لگے گا. پہلی دن ایسیڈ ریکوری یونٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جب کیبنٹ کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایسیڈ ریکوری یونٹ کا قیام ہوتا ہے. 550 ملین پاکستان میں واپس آ چکا. پھر میں صرف اپنی وزارت کے اندر بتا دوں, جو ذمہ داری میرے پاس ہے اس میں 500 کروڑ ان لوگوں سے واپس ریکور کر لیا ہم نے. تو یہ تو انشاءاللہ یہ پیسہ جو ہے یہ جب آئے گا تو پاکستان کے اوپر لگے گا. ہاں دیکھیے, ابھی تک ہم یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ نے تو جیل میں بڑا روزانہ کی بنیاد پہ شور مچتا تھا کہ صحت خراب ہے. جب سے جیل سے باہر آئے آپ نے کوئی پرماننٹ ہسپتال کے اندر یا اپنی مرضی کے ہسپتال کے اندر آپ نے کوئی علاج دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا.
دو سوال بنتے ہیں اور آج میں کروں گا اور پوری قوم پوچھنا چاہتی ہے. پہلا سوال یہ کہ بدقسمتی دیکھ لیجئے, سوال تو ہو رہے ہیں ہم سے بھی اور ہونے بھی چاہیے, لیکن بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ 35 سال تک ایک ملک کے اوپر اور ایک صوبے کے اوپر آپ کی حکومت ہو, آپ کو لوگ بار بار منتخب کرے, ایک ایسا اسپتال آپ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے جہاں پہ آپ اور آپ کی پوری ٹبر کا علاج ہو سکے. یہ افسوس کی بات نہیں ہے, دل نہیں دکھتا آپ کا, سب کا دل دکھتا ہے کہ آپ کوئی ایسا اسپتال اپنے لیے نہیں بنا سکے جہاں پہ آپ کا اپنا علاج ہو سکے. آپ کو سب کو پتا تھا کہ یہ جو ایک علاج والا بار بار بات چل رہی تھی, کبھی میڈیا پہ ٹکٹ جاری کر دو, کبھی خبر جاری کر دو, پہلے تو یہ سوال کا جواب ہی نہیں ہے کہ اسپتال کیوں نہیں بنا. لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک تھی کہ انہوں نے جو بیماری تھی وہ پاکستان سے باہر جانے کی اور لندن جانے کی بیماری تھی. ایک بھی نہیں دے سکتے, فرق صاف ظاہر ہے. میں تو عمران خان تو چھوڑے, وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ, لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. وہ تو چھوڑے, ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ایک پرچی آپ لہراتے ہوئے آگے اور اقتصادی طور پہ چیئرمین بن گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کیا جمہوریت جانے. جمہوریت کی فکر, قوم کی فکر ان لوگوں کو ہوگی آپ جیسے عام لوگوں کو ہوگی جو آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں دل لگا کے. یہ جو باہر ریڑے والے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا, ہماری درد کا ان کو کیا پتا. جب آپ 1 سال کی عمر میں آپ کو پتا نہ ہو کہ کمپنی کے ڈائریکٹر بن گئے, محل بن گئی, جائیدادیں بن گئی, پارٹی بھی آپ کو مل گئی وراثت میں. یہ کبھی ہوتا ہے ہمارا جو بیچارہ ہوتا ہے اس کو 1 کلو نہ 5 روپے کا دینے کے لیے ایک بچے کو وہ بھی نہیں ملتا. یہاں پہ تو غربت کی حالت یہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے جمہوریت تب ترقی کری جب آپ میرٹ لے کے آؤ گے, جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو گے, جب آپ ٹرانسپیرنسی کرو گے. یہ سٹیٹمنٹ ایک خوف ہے. اور میں آخر میں پھر اس پہ ختم کرتا ہوں کہ لاتے چلانی ہے چلا لو, ابو نہیں بچنے والے.